یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ اگرچہ ہم آیت البر کے آخر میں پڑھ چکے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہاں پر وہ ایک حیولہ، ایک شخصیت، ایک کردار وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، متقی کون ہوتا ہے۔ لیکن یہ موقع مناسب ہے کہ یہ لفظی معنی اس کے کیا ہے۔ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے، اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا، قرآن میں بار بار آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ قرآن زیادہ اللہ کے خوف پر زور دیتا ہے، جبکہ مسیح نے اور جو بائبل ہے وہ اللہ کی محبت پر زور دیتی ہے، کہ اعتراض کرنے کا انہیں موقع مل گیا۔ خوف کا لفظ قرآن کا خود عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، تم ان سے نہ ڈرو، اپنے دشمنوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خوف کا لفظ بھی ہے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، قیامت کا دن، حشر کا دن۔ تو خوف کا لفظ قرآن میں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، تقوی کے معنی خوف نہیں ہے۔ تقوی کے لفظی معنی بچنا۔ دیکھیے وقا یقی وقایتن، اسے کہتے ثلاثی مجرد، اس میں معنی ہے وقا یقی وقایتن کے کسی کو بچانا، اور آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکیں گے کہ جو ہماری دعا ہے، جو سورہ بقرہ میں حج کی دعاؤں کے ضمن میں اہم ترین دعا کی حیثیت سے مذکور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ تو وقا یقی وقایتن کے معنی ہے کسی کو بچانا۔ باب افتعال میں یہ بنا ابتقا، اور واو اور تا یہ جڑ گئے، اتقا اتقا۔ اتقا معنی خود بچنا، بچنا اللہ کی نافرمانی سے، بچنا اللہ کی ناراضگی سے۔ ایک بچنا آؤٹ آف لو ہوتا ہے، آؤٹ آف ریورنس، آؤٹ آف ریسپیکٹ۔ ایک سلیم الفطرت بیٹا چاہے گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میرے والد کو اس سے دکھ پہنچے، یہ بھی بچنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ والد کا خوف نہیں ہے اسے، یہ اس کی روش آؤٹ آف لو ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا، اس کے ضمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے قرآن کے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ،
یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا استوار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے، کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پامال کر دوں. پھونک پھونک کر قدم رکھنا، نو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اس روش کا نام تقویٰ ہے. دنیا کا تقویٰ یہ ہے، آخرت کا تقویٰ یہ ہے آگ سے بچ جانا. نتیجہ ہے واتقوا النار الذی وقودها الناس والحجارہ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. تو دنیا کا تقویٰ اور آخرت کا تقویٰ یہ ہے تقویٰ کے لفظی معنی. بلکہ اس میں اضافہ کروں کچھ. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجلس شورا میں یہ بحث چل نکلی تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ. سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرؤہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا ابی ابن کعب ہے. وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں. حضرت عمر نے خاص طور پر کہا ابی آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ فرمائیں. اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے، اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، بڑی اونچی اونچی گھاس ہے اور قدم قدم پر خاردار جو ہیں جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں پھونک پھونک کر قدم رکھنا. دیکھ لو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی سانپ جو ہے وہ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، تمہارا پاؤں سانپ پر جا پڑے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے، یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہے وہ کسی جھاڑی کے کانٹوں میں الجھ جائیں. بچ بچ کر نکلنا یہ تقویٰ ہے. یہ زندگی ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے. جیسے حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. تو یہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، ایک ایک آیت میں دو مرتبہ. سورۃ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم. اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. یہ 600-650 کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہے، یہ سب کون ہے؟ آدم اور حوا کی نسل سے ہیں. پھر اسی آیت میں دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے. تم بھی جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے بھائی یہ کام بہت ضروری ہے اللہ کے لیے جلد از جلد اس کام کو کر دو، واسطہ اللہ کا. یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو دفعہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو
اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے. تمہارے اعمال جو جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، وہ اعمال کون سے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو، جان لو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. تاہم یہ الفاظ جو ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں تقوی کی تاکید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ گھبرا گئے، حضور اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا؟ پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی. وہاں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر جان میں جان آئی. آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا. جی ناظرین، اس بات میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین کامل بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اگر ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ ہر چیز کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کریں گے اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے اور ہماری مشکلات کو آسانی. اور جو اس دنیا میں رہ کر مشکلات کو برداشت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے. ہم لوگوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا ہوگا. 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور دین کے باقی تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.